میرا نام علیشا ہے۔ اب میں ایک ہاؤس وائف ہوں۔ میرا رشتہ بچپن میں ہی طے ہو چکا تھا۔ ہمارے یہاں میرے ننیحال میں زبان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں زبان سے نکلی بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے، اتنی کہ ہماری برادری کے لوگوں میں جان چلی جائے مگر زبان کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں نے اپنا پورا بچپن بن ماں کے ہی گزارا۔ میری ماں میرے لیے زندہ رہ کر بھی مر چکی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میری ماں مر چکی تھی، اس کے باوجود وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میرے دل سے ان کے لیے ہمیشہ دعا نکلتی تھی کہ وہ جہاں بھی ہوں ہمیشہ ہمیشہ خوش رہیں۔ جب میں 3 مہینے کی تھی تب میری ماں مجھے اور میرے ابو کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ جیسے جس طرح میرے ابو تھے ان کو دیکھ کر تو میں سوچتی تھی کہ چلو اچھا ہی ہوا میری ماں یہاں سے بھاگ گئیں، ورنہ میرے ابو ان کو اپنی عادت کی وجہ سے ہی گھر میں ہی مار دیتے۔ میرے ابو زبان کے بہت تیز تھے، ہر آتے جاتے کو پکڑ کر میری ماں کی برائیوں میں لگے رہتے تھے۔ بتاتے تھے کہ میری پتنی بے وفا تھی، مجھے چھوڑ کر دوسرے آدمی کے ساتھ بھاگ گئی۔ میرے ساتھ بھی ابو کا رویہ ٹھیک نہیں رہتا تھا۔ وہ اس زمانے میں بھی نہ جانے کون سی صدی کے انسان تھے جو بیٹی کو بوجھ سمجھتے تھے۔ ایسا سمجھو کہ میرے پاس نہ تو ماں تھی اور نہ ہی باپ تھا، لیکن ایک ایسا رشتہ تھا میرے پاس جو ہوتا بھی تو سب کے پاس ہے، مگر اس رشتے میں اتنی محبت اور ماں کے جیسی ممتا تھی ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ وہ رشتہ تھا میری پھپھو کا، میری پیاری پھپھو جنہیں میں پھپھو جان کہہ کر بلاتی تھی۔ پھپھو جان بالکل میری ماں کی طرح تھی۔ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا۔ میری پھپھو نے ایم اے فائنل کیا ہوا تھا، اس لیے میرے دادا دادی چاہتے تھے کہ پھپھو کے لیے ان کے جتنا ہی پڑھا لکھا لڑکا ڈھونڈے، مگر ہمارے پورے خاندان میں ان کے جتنا پڑھا ہوا کوئی اور لڑکا نہیں تھا اور نہ ہی کنوارا تھا۔ خاندان کے باہر میرے دادا دادی پھپھو کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے اور وہ دونوں ایسا لڑکا ڈھونڈتے رہے۔ وقت نکلتا گیا اور ایسے ہی پھپھو کی عمر نکلتی گئی اور دادا دادی ان کی شادی کیے بنا ہی اس دنیا سے گزر گئے، اور ان کے گزرنے کے بعد میرے ابو نے بھی ان کی شادی نہیں کی۔ وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ پھپھو کی شادی خاندان سے باہر ہو، وہ اسی لیے کیونکہ پھپھو کو دہیج اور زمین دونوں ہی دینے پڑتے، جو میرے ابو جیسا انسان چاہتا نہیں تھا۔ دادا دادی کے گزرنے کے بعد پھپھو جان کی شادی کی امید تو بالکل ختم ہو چکی تھی، سو پھپھو جان ہمیشہ گھر پر ہی رہیں اور میری ماں مجھے انہی کی گود میں پھینک کر چلی گئی تھی۔ پھپھو جان کا دل ممتا سے بھرا ہوا تھا اور وہ میری ماں بن گئیں اور ہر دکھ تکلیف سے مجھے بچا کر رکھا۔ مجھے ہمیشہ اپنی ماں سے ایک ہی شکایت تھی کہ کاش وہ جاتے ہوئے مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتی، لیکن وہ تو مجھے اس جہنم میں چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ لیکن جیسے تیسے بن ماں کے بھی میری پرورش ہو ہی گئی تھی۔ اس کے بعد میں 18 سال کی ہوئی، پھپھو جان نے میری خالہ کو فون کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ جلد سے جلد مجھے یہاں سے بیاہ کر لے جائیں، کیونکہ میرا رشتہ میری خالہ کے چھوٹے بیٹے سلمان سے بچپن میں ہی طے ہو چکا تھا۔ لیکن خالہ ہر بار ان کو ٹال دیتی تھی، جس سے پھپھو جان پریشان رہنے لگی تھیں۔ ابو نے صاف صاف لفظوں میں پھپھو سے کہہ دیا تھا کہ اگر میرے 18 سال کے ہوتے ہی میری شادی خالہ کے بیٹے سے نہیں ہوئی تو وہ میری شادی اپنی مرضی سے جہاں چاہیں گے وہاں کر دیں گے، اور ان کی مرضی کے لوگ تو ان جیسے ہی ہو سکتے تھے۔ اس لیے پھپھو جان بہت پریشان تھیں۔ خالہ کا کہنا تھا کہ سلمان اس رشتے کے لیے نہیں مان رہا، ورنہ وہ خود بھی مجھے اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں۔ سلمان اپنے لیے ایک پڑھی لکھی اور اپنے سوشل سرکل میں سروائیو کرنے والی پتنی چاہتا تھا، لیکن میں نے تو کبھی بھی اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، کیونکہ ابو نہیں چاہتے تھے کہ میں پڑھائی کروں اور پھر پھپھو کی طرح ساری زندگی گھر بیٹھی رہوں۔ میں کسی بھی طرح سے سلمان کے قابل نہیں تھی، لیکن میرے دل میں سلمان کے لیے محبت سی جاگ اٹھی تھی۔ میں لڑکی ہوں اور ظاہر سی بات ہے میرا سلمان سے بچپن کا رشتہ طے تھا۔ لڑکی جس کا نام اپنے ساتھ سنتی ہے اسے دل دے بیٹھتی ہے۔ پھپھو اور خالہ سلمان کو اس شادی کے لیے منانے کی پوری کوششوں میں لگی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ اسے رب کا واسطہ بھی دے چکی تھیں۔ دونوں ہی میرے لیے سلمان سے ہمدردی کی مانگ کر رہی تھیں، لیکن سلمان کا دل کسی طرح مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہی نہیں تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 3 سال گزر گئے۔ میں 21 سال کی ہو گئی۔ اتنا سمے برباد کرنے کے بعد بھی سلمان کی طرف سے شادی کی کوئی امید نہیں تھی۔ ابو نے میرے لیے اپنے دوست کا رشتہ دیکھ لیا تھا۔
ابو کا دوست ابو سے عمر میں 6 سال چھوٹا تھا اور مجھ سے 30 سال بڑا تھا۔ پھپھو جان نے یہ سب سنا تو وہ ابو سے لڑنے بیٹھ گئیں، لیکن ابو نے ان کی ایک نہیں سنی اور میری شادی کی تاریخ طے کر دی۔ ابو کے دوست نے میرے بدلے پورے 20 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا تھا، تو ابو ان سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ میرے جیسی بوجھ کا انہیں 20 لاکھ مل رہا تھا، ان کو اور کیا چاہیے تھا؟ میں دن رات بس روتی ہی رہتی تھی اور اس سب کا قصوروار صرف اپنی سگی ماں کو سمجھتی تھی، کیونکہ وہی تو تھی جو مجھے اس جہنم میں اکیلا دھکیل کر گئی تھی۔ وہ مجھے سنبھال نہیں سکتی تھی تو اس جہنم میں مجھے پیدا بھی نہیں کرتی، لیکن وہ تو اپنی اچھی زندگی گزارنے کے لیے مجھے یہاں چھوڑ کر چلی گئیں۔ کیا ہوتا اگر وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتی تو میری زندگی بھی سکون کی ہو جاتی، لیکن انہوں نے صرف اپنے بارے میں ہی سوچا۔ میں 4 دیواری میں رہنے والی لڑکی تھی، تو میرے لیے میرے بڑوں کا فیصلہ ہی میرا فیصلہ تھا۔ میں نے ان لوگوں کا فیصلہ چپ چاپ مان لیا اور میں اپنے ابو کے دوست سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ میری پوری زندگی ہی بدل گئی۔ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا تھا کہ میں کچھ سمجھ بھی نہیں پائی کہ آخر میرے ساتھ یہ ہوا تو ہوا کیا۔ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کہ زندگی ایسے اچانک ہی بدل سکتی ہے۔ اندھیرے کے بعد سویرا بھی ہوتا ہے۔ میں اس چیز سے واقف نہیں تھی، کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی ہی اندھیرے میں گزار دی تھی اور اب روشنی میرا نصیب بننے والی تھی۔ میں جیسے بھی حالاتوں میں رہتی تھی، میں نے ہمیشہ اوپر والے پر یقین کیا، اور یہی مضبوط یقین تھا جس نے میری زندگی بدل دی تھی۔ میں نے اچھی شکشا تو حاصل نہیں کی تھی، لیکن پھپھو جان نے مجھے دین کے بارے میں کافی کچھ سکھایا تھا، جس سے میں اوپر والے کے بہت قریب ہو گئی تھی، اور یہ اوپر والے کی ہی مہربانی تھی کہ میری زندگی اچانک سے بدل گئی۔ میری شادی والے دن ایسا ہوا کہ میرے ابو کے دوست سے میری شادی ہونی تھی۔ میرے نکاح ہونے سے پہلے ہی خالہ اور سلمان آ گئے۔ خالہ نے نکاح رکوا دیا اور سختی سے کہا کہ نانا کے بنائے ہوئے رشتے کو وہ کبھی نہیں توڑ سکتی، اسی لیے سلمان کو منا کر وہ لے کر آ گئی ہیں۔ ادھر ابو کو تو اپنے 20 لاکھ روپے کھو جانے کا غم تھا۔ ابو نے خوب ہنگامہ کیا۔ وہاں برادری کے سب لوگ جمع تھے، اور ہماری برادری میں ایک بار زبان دینے کے بعد اپنی زبان سے مکرنا سنگین جرم تھا، تو اسی لیے ابو کچھ نہیں کر پائے۔ میرا نکاح اسی دن ابو کے دوست کی جگہ سلمان سے ہو گیا تھا۔ میرا دل جو اتنے دنوں سے رو رہا تھا، اب ایک دم کھلکھلا اٹھا تھا اور ہونٹ مسکرانے لگے تھے۔ ابو نے اپنے 20 لاکھ روپے نہ ملنے پر خوب ہنگامہ کیا اور غم میں بیٹھ گئے۔ مجھے ودا کرتے وقت بھی ابو کا منہ بنا ہوا تھا اور کہنے لگے کہ اب یہاں پر واپس مت آنا۔ میں سوچنے لگی کہ اب میں بھی یہاں پر واپس نہیں آنا چاہتی ہوں، وہ بھی اس جہنم میں۔ لیکن اس جہنم میں میرا ایک رشتہ تھا جو مجھے بہت پیارا تھا۔ وہ رشتہ میری پھپھو جان کا تھا، اور پھپھو جان نے بھی وداعی کے وقت کہا تھا کہ اپنے پتی کا گھر چھوڑ کر کبھی میرے پاس مت آنا۔ ویسے یہاں 1000 بار آنا، لیکن روٹ کر کبھی بھی مت آنا۔ اب وہی تمہارا گھر ہے جسے تمہیں بسائے رکھنا ہے، اور یاد رکھنا کہ اس گھر میں تمہاری ڈولی اٹھ رہی ہے۔ اب سسرال سے ہی تمہاری لاش ہی واپس آئے، تم نہیں۔ یہ سب باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ویسے بھی آج تو میں ہمیشہ کے لیے اس جہنم سے نکلنے والی تھی۔ میری وداعی کے بعد ہم سلمان کے گھر جانے لگے۔ سلمان کے پاس ایک بہت بڑی گاڑی تھی جسے وہ خود ہی چلا رہا تھا۔ میں اور خالہ پیچھے کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت لمبا سفر کرنے کے بعد ہم لوگ پکی سڑک پر آ گئے تھے، جہاں بہت ساری گاڑیاں تیزی سے جا رہی تھیں۔ سب کچھ میرے لیے بالکل نیا سا تھا، جس کو دیکھ کر میں بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کار ایک بڑی سی حویلی کے دروازے پر آ کر رکی۔ یہ حویلی تو بہت بڑی تھی۔ سلمان کا گھر میرے گھر سے بھی بہت بڑا تھا، اتنا بڑا کہ ہماری 3 حویلیاں ملا دی جاتی تو سلمان کا گھر بنتا۔ میں بےتابی سے پورے گھر کو دیکھ رہی تھی، اور خالہ میری ایسی معصوم حرکتوں کو دیکھ کر ہنسی جا رہی تھی، جبکہ خالو بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ سلمان اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھے بغیر ہی اندر چلا گیا۔ خالہ جان ہی مجھے اندر لے کر آئی تھیں اور ایک نوکرانی سے مجھے میرے کمرے تک لے جانے کے لیے کہا۔ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد نوکرانی مجھے ایک کمرے کے باہر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ یہ کمرہ تو بہت پیارا اور خوبصورت تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کمرہ واقعی میرا ہے۔
سامنے کی دیوار پر بہت بڑی سی سلمان کی تصویر لگی ہوئی تھی جس میں وہ مسکرا رہے تھے اور بہت اچھے لگ رہے تھے۔ میں اس تصویر کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک سے باتھ روم کا دروازہ کھلا اور سلمان باہر آئے۔ انہوں نے مجھ پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی اور وہ بیڈ پر لیٹ گئے۔ میں نے بھی اپنے بیگ سے کپڑے نکالے اور کپڑے چینج کر کے بیڈ کی ایک سائڈ میں لیٹ گئی۔ میں سفر سے بہت تھک گئی تھی اور رات بھی کافی ہو چکی تھی، اسی لیے میں سو گئی۔ اگلے ہی دن میری نیند خالہ کی آواز سے کھلی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے جب انہوں نے ایک سوٹ کیس میرے لیے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور کہنے لگی کہ تم اس نوکرانی کے ساتھ چلی جاؤ۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے میری زبان کو تو تالا لگ گیا تھا۔ میں سوچنے لگ گئی کہ کل ہی تو خالہ مجھے شادی کر کے اس گھر میں لے کر آئی ہیں اور اب وہ مجھے گھر سے نکال رہی ہیں۔ میں کتنی خوشی خوشی یہاں پر آئی تھی، لیکن میری خوشی اب غائب ہو چکی تھی۔ میں خالہ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہی ہیں۔ ہمیشہ تو انہوں نے مجھ پر بن ماں کی بیٹی سمجھ کر بہت ترس کھایا تھا، تو آج ان کا ترس کہاں گیا؟ میں خالہ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آج وہ مجھے گھر سے نکال رہی ہے تو میں کہاں جاؤں گی؟ ابو اور پھپھو جان نے تو میرے لیے گھر کے دروازے بند کر دیے تھے۔ اب مجھے اپنا گھر بسانا تھا، لیکن مجھے تو گھر بسانے کا موقع تک نہیں دیا گیا تھا۔ میری زبان بند تھی اور آنکھوں سے آنسو نکلے جا رہے تھے۔ نوکرانی نے میرا سامان گاڑی میں رکھوا دیا اور میں بھی گاڑی تک پہنچ گئی۔ نوکرانی نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ میرے بیٹھتے ہی میرے برابر میں نوکرانی بھی بیٹھ گئی۔ مجھے لگا کہ خالہ نے اس نوکرانی کو مجھے حفاظت سے گھر پہنچانے تک کی ذمہ داری دی ہے۔ مجھے بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ خالہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میری ایسی کون سی غلطی تھی جس کا بدلہ خالہ نے مجھ سے اب لیا؟ شادی کے بعد طلاق لینے والی لڑکی کو دنیا جینے نہیں دیتی۔ خیالوں ہی خیالوں میں خود کو پاگل ہوتا ہوا اور خود کو سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ اچانک ہی گاڑی رک گئی اور میں خیالوں کی دنیا سے باہر آئی تو میں نے دیکھا یہ میرا گاؤں نہیں تھا۔ نوکرانی نے اتر کر میرا سامان نکالا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اتارا اور ایک سفید رنگ کے گیٹ پر لے گئی۔ میں اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں بہت خوبصورت سا بورڈ لگا ہوا تھا جس پر انگلش میں کچھ لکھا ہوا تھا جو مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا۔ میں اس نوکرانی کے ساتھ ڈر ڈر کر اندر چلی گئی تو ایک حیران سا منظر دیکھا۔ ہر طرف شیشے ہی شیشے لگے ہوئے تھے اور بہت ساری لڑکیاں تیزی سے اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھیں۔ ایک لڑکی میرے پاس آئی اور مجھے ایک کرسی پر بیٹھا دیا اور پتہ نہیں میرے چہرے پر کیا کیا کرنے لگی۔ 1 گھنٹے بعد اس لڑکی نے مجھے آنکھیں کھولنے کے لیے کہا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جو لڑکی مجھے شیشے میں نظر آ رہی تھی وہ میں ہی تھی۔ میں اتنی زیادہ خوبصورت ہوں، مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ میں تو فالتو میں ہی ڈری ہوئی تھی۔ خالہ نے مجھے گھر سے نہیں نکالا تھا بلکہ پارلر بھیجا تھا اور اس سوٹ میں دلہن کا لال رنگ کا جوڑا تھا جسے پہن کر میں بہت پیاری سی دلہن لگ رہی تھی۔ نوکرانی نے بتایا کہ شام کو میرا ولیمہ ہے اور یہاں سے تیار ہونے کے بعد سلمان مجھے یہاں سے لے کر جائیں گے۔ جب میں پوری طرح سے تیار ہو گئی تو سلمان کا انتظار کرنے لگی کیونکہ نوکرانی جا چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سلمان وہاں آ گئے تو میں اپنا بھاری بھرکم لہنگا اٹھا کر بڑی مشکل سے چلتے ہوئے باہر آئی تھی۔ سلمان گاڑی کے پاس ہی کھڑے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چونک گئے اور کافی دیر تک مجھے دیکھتے رہے، اور جب میں نے معصومیت سے ان کی طرف دیکھ کر اپنی پلکیں جھپکائیں تو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ مجھے ان کا مسکرانا بہت اچھا لگا تھا، اور جب گاڑی کا دروازہ انہوں نے میرے لیے کھولا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گاڑی میں بیٹھایا تو میں تو ان پر فدا ہو گئی تھی۔ سلمان صرف شکل اور صورت کے ہی اچھے نہیں بلکہ دل کے بھی بہت اچھے انسان تھے۔ وہ مجھے ابو اور دوسرے مردوں کی طرح مطلبی نہیں لگے تھے کیونکہ وہ ہمارے خاندان کے نہیں تھے۔ میری خالہ کی شادی نانا جی نے اپنے دوست کے بیٹے سے کروائی تھی جو کافی پڑھے لکھے تھے، یعنی میرے سسر۔ سلمان بھی کافی پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے انسان تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں روشنیوں سے چمکتی ہوئی بڑی سی جگہ پہنچے۔ سلمان نے بتایا کہ وہ شادی ہال ہے۔ شہر کے لوگ شادیاں گھر سے نہیں بلکہ شادی ہال سے ہی کیا کرتے ہیں۔ اس دن سلمان نے میرا ہاتھ بس مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ جب ہم لوگ ہال کے اندر گئے تو فوٹوگرافر نے میری اور سلمان کی بہت ساری فوٹو کھینچی۔ وہ دن میری زندگی کا بہت خوبصورت دن تھا۔ ولیمے کے بعد سے ہی سلمان کا رویہ میرے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں تھا، لیکن ایک بات جو سلمان کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ سنجیدہ رہا کرتے تھے۔
جبکہ سلمان کے بڑے دونوں بھائی کافی ہنسمکھ اور ملنسار تھے اور اتنی ہی ان کی بیویاں چالاک اور جھگڑالو تھیں۔ وہ دونوں اپنے حصے کا کچن کا کام بھی مجھ سے ہی کرواتی تھیں اور سب کے سامنے بڑھ چڑھ کر مجھے کامچور ثابت کر دیتی تھیں۔ میں بس چپ چاپ یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی، کیونکہ میری پرورش میں فساد کرنا نہیں تھا اور نہ ہی میں ان دونوں کی طرح چالاک تھی، نہ ہی ان دونوں کے منہ لگنا چاہتی تھی۔ دھیرے دھیرے دن گزرتے جا رہے تھے اور میں بھی اب گزارا کر رہی تھی۔ سلمان بس مجھ سے نرمی سے بات کیا کرتے تھے۔ ویسے تو انہوں نے کبھی مجھ پر غصہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی ڈانٹا تھا، نہ یہ طعنہ دیا تھا کہ میں زبردستی ان کی زندگی میں آئی ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ان کا رویہ تکلیف دیتا تھا۔ وہ مجھ سے نرمی سے بات ضرور کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی مجھ سے ہنس کر بات نہیں کی تھی۔ انہوں نے کبھی مجھ پر غصہ نہیں کیا اور نہ ہی ڈانٹا تھا، مگر کبھی پیار سے بھی بات نہیں کی تھی۔ میں سلمان سے بہت پیار کرتی تھی اور ان کے پیار کے لیے ترستی تھی، بس چھپ چھپ کر روتی رہتی تھی۔ میں کبھی سلمان سے اس بات کا گلہ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے اپنا گھر بسانا تھا۔ میں بس یہی سوچتی رہتی تھی، ہاؤس وائف ایسی ہوتی ہے جس بیچارے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، بس پتی اور سسرال والوں کی سن کر ان کی ہاں میں ہاں ملاتی رہتی ہے۔ میرا حال بھی یہی ہو چکا تھا۔ پتی کہتا رات ہے تو میں دن کو رات کہہ دیا کرتی تھی، اور سسرال والے کہتے کہ دن ہے تو میں دن کو رات کہہ دیا کرتی تھی، کیونکہ میری پھپھو جان نے مجھے سکھا کر بھیجا تھا کہ علیشا بیٹا، جو بھی ہو جائے تمہیں گھر کو ہمیشہ بسائے رکھنا ہے۔ پتی کے گھر سے اب صرف تمہاری لاش ہی آئے، تم نہیں آنا۔ یہ سب باتیں مجھے یاد تھیں۔ اب میں کیا کرتی؟ اپنا گھر بچانے کے لیے جو جتن مجھ سے ہو پا رہے تھے میں وہ کر رہی تھی، اور بدلے میں پتی کی طرف سے مجھے بے رخی ہی مل رہی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ سلمان مجھ سے ہنس کر اسی لیے بات نہیں کرتے کیونکہ میں ان کی پسند کی نہیں ہوں۔ اب مجھے تو جیسے تیسے اپنا گھر بسانا تھا، ہنس کر نہیں تو رو کر، رو کر نہیں تو ہنس کر۔ میں چپ چاپ انتظار کرتی رہتی۔ جب سلمان سب کاموں سے فری ہو کر میری طرف آتے تھے، میں نے اپنے آپ کو سب کی طرح ڈھال لیا تھا۔ اب تو میں گھر کے لیے نوکرانی بن چکی تھی، جبکہ مجھے تو صرف اپنے پتی کے ہی سارے کام کرنے چاہیے تھے، لیکن وہ تو کام کے سلسلے میں کئی کئی دن شہر سے باہر رہتے تھے اور کبھی کبھی تو مہینہ بھر گھر تک نہیں آتے تھے۔ 5 منٹ کے لیے ہی مجھے فون کر دیا کرتے تھے اور میری خیریت لے کر فون کاٹ دیا کرتے تھے۔ میں کبھی انہیں بتا نہیں پائی کہ میں انہیں کتنا یاد کرتی ہوں۔ میں بس گھر کی نوکرانی بن کر رہ گئی تھی۔ خالہ جان مجھے دیکھ دیکھ کر پریشان رہتی تھیں۔ خالہ جان کی بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی، اس لیے وہ بیچاری میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں سارا دن بس نوکروں کی طرح گھر کے سارے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ گھر میں کافی سارے نوکر بھی تھے، لیکن بھابھیوں کا کہنا تھا کہ نوکروں پر بھروسہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی نوکروں کے ہاتھ کا کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ اب صبح شام میرے لیے پورے گھر کا کھانا بنانا رہ گیا تھا اور ہر روز بھابھیوں کی پارٹیاں اور مہمانوں سے میں تنگ آ گئی تھی، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ مجھے تو چپ چاپ رہ کر بس اپنا گھر بسانا تھا۔ میں کسی سے بھی جھگڑا مول لینا نہیں چاہتی تھی۔ ان دنوں بھی سلمان بزنس کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے کہ اچانک ہی خالہ جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگ گئی تھی۔ ڈاکٹر روز ان کو چیک کر کے جاتے تھے، لیکن پھر بھی خالہ کی طبیعت ٹھیک ہونے پر نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر وہ ہوا جس کے بارے میں سوچ کر بھی روح کانپ جاتی ہے۔ میں روز صبح نماز کے بعد خالہ کے لیے ان کے کمرے میں چائے لے کر جاتی تھی۔ میں اس دن بھی روز کی طرح ان کے کمرے میں چائے لے کر گئی تھی، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ خالہ آج سوئی ہوئی تھیں۔ میں جب بھی آتی تھی تو وہ مجھے جاگتی ہوئی ملتی تھیں۔ آج وہ سوئی ہوئی تھیں، لیکن جیسے ہی میں نے ان کو جگانا چاہا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں زور زور سے چیخنے لگی۔ خالہ مر چکی تھیں، وہ ہم سب کو اس دنیا سے چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ خالہ کے برابر میں لیٹے ہوئے خالو میری چیخوں سے جاگ گئے تھے اور پھر گھر کے سب لوگ جاگ گئے تھے۔ سلمان کو خبر ملی تو وہ بھی شام تک گھر آ چکے تھے۔ خالہ کا اچانک ہی مر جانا سب کے لیے بہت بڑا غم تھا۔ ایک میں تھی جو زور زور سے چلا چلا کر رو رہی تھی، اور شاید آج پہلی بار ہی میری آواز سب نے سنی ہوگی۔ خالہ کو دفنا دیا گیا تھا، ان کی موت کو بھلایا نہیں جا سکتا تھا۔ ایک بہت اچھی عورت تھی۔ اسی رات میں اور سلمان ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئے۔ ہم دونوں کا دکھ ایک ہی جیسا تھا۔ ہماری ماں مر گئی تھی اور ہمارا دل ٹوٹ چکا تھا۔ خالہ کی موت کے بعد
جیسے رشتے بکھر کر رہ گئے تھے۔ ایک خالہ ہی تو تھی جنہوں نے سب کو جوڑ کر رکھا ہوا تھا۔ خالو تو منموجی انسان تھے جن کا خالہ کی موت کے بعد سارا وقت باہر گزرتا تھا۔ دونوں بڑے بھائیوں نے اپنے اپنے حصے کی مانگ کر لی تھی کیونکہ ان کی بیویاں اب الگ گھر میں رہنا چاہتی تھیں، سو بنا کسی فساد اور لڑائی جھگڑے کے خالو نے ان تینوں بیٹوں کے حصے ان کو دے دیے تھے۔ لیکن بڑے بھائی کی پتنی کے لالچ تو کم نہیں ہو رہے تھے۔ بڑی بھابھی کا اصل مقصد سارے بھائیوں کو آپس میں لڑوانا تھا۔ جب بڑے بھائی نے سلمان کے حصے میں سے آدھا حصہ اپنے پاس رکھ لیا تو دونوں بھائیوں میں خوب لڑائی ہوئی، لیکن بڑے بھائی نے سلمان کو ان کے حصے کی رقم نہیں دی۔ گھر بھی بک گیا تھا اور خالو بڑے بھائی کے ساتھ رہنے لگے تھے کیونکہ بڑے بھائی کی بیوی خالو کی سگی بھتیجی تھی اور خالو کا بینک بیلنس بھی کافی اچھا تھا، اسی لیے بڑی بھابھی خالو کا خوب خیال رکھتی تھی۔ سلمان نے ایک چھوٹا سا فلیٹ خرید لیا تھا جہاں ہم دونوں شفٹ ہو گئے تھے۔ سارے بھائیوں کے بزنس بھی الگ ہو گئے تھے۔ سلمان نے اپنا خود کا بزنس کھڑا کرنے کے لیے بہت محنت کی۔ وہ ہمیشہ کام میں ہی لگے رہتے تھے اور زیادہ تر سارا وقت گھر سے باہر ہی گزارتے تھے۔ پہلے تو چلو خالہ ہوا کرتی تھی، بڑے بھائیوں کے بچے تھے تو دل بہل جاتا تھا، لیکن اس نئے فلیٹ میں مجھے ڈر سا لگتا تھا کیونکہ میں پورا دن یہاں اکیلے رہتی تھی۔ میں سارا دن بور ہو کر رہ جاتی تھی اور رات کو سلمان تھکے ہارے آتے اور ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو کر سو جاتے تھے۔ میں کسی سے بات کرنے کے لیے بھی ترس گئی تھی، کوئی نہیں تھا جس سے میں اپنا دل ہلکا کر لیتی۔ سلمان کی طرف سے جب ہر امید ختم ہونے لگی تو میں نے آس پڑوس کے لوگوں سے بات چیت کرنی شروع کر دی۔ میرے فلیٹ کے اوپر والے فلیٹ میں ایک شازیہ نام کی عورت رہتی تھی۔ وہ عادت کی بہت اچھی تھی۔ شازیہ گاؤں کی تھی اور یہاں ممبئی شہر میں اپنے پتی کی نوکری لگنے پر یہاں شفٹ ہو گئی تھی۔ ان کے پتی یہاں پر ایک فیکٹری میں کام کیا کرتے تھے۔ شازیہ کے پاس 2 بیٹیاں تھیں۔ شازیہ بہت باتونی قسم کی عورت تھی اور بہت پھرتیلی بھی تھی، سارے کام چٹکیوں میں کر دیا کرتی تھی۔ جب بھی میری طبیعت خراب ہوتی تھی وہ میرے سارے کام کر دیا کرتی تھی۔ وہ بہت باتونی تھی اور میں سارا دن اکیلی رہتی تھی تو ہم دونوں کی بہت پٹتی تھی اور ہم دونوں بہت اچھے دوست بن گئے۔ وہ ایک اچھی پڑوسن تھی اور پڑوسی ہونے کی بہت اچھی ذمہ داری نبھاتی تھی۔ میں نے ایک دن اپنے سارے دکھ اور غم شازیہ کے سامنے کھول کر رکھ دیے تھے۔ میرے آنسو صاف کر کے انہوں نے مجھے تسلی دی اور انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو مجھ جیسی پاگل لڑکی نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی، ایسی بات جس کے بارے میں سوچنے سے ہی میری روح کانپ رہی تھی اور اگر وہ بات سچ ہو جاتی تو میں مر جاتی۔ میں نے جب شازیہ کو بتایا کہ سلمان مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کی اور میری زبردستی شادی ہوئی ہے، اس لیے شاید وہ مجھے بہت کم ٹائم دیتے ہیں۔ اس پر شازیہ نے مجھ سے کہا کہ سلمان ضرور کسی اور کو پسند کرتے ہیں، تبھی وہ اپنی بچپن کی منگیتر سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے اور شاید شادی کے بعد بھی اپنی محبت کو بھول نہیں پا رہے، اس لیے وہ تم سے ہنس کر بات نہیں کرتے اور اسی لیے تمہیں ٹائم بھی نہیں دیتے کیونکہ اپنا ٹائم انہوں نے کسی اور کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ شازیہ کی یہ بات سن کر تو میں گہری سوچ میں چلی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب مرد گھر اور بیوی میں دلچسپی نہیں لیتا تو کہیں باہر دلچسپی لے رہا ہوتا ہے۔ شازیہ کی باتوں میں مجھے سچائی نظر آ رہی تھی اور یقین ہو گیا تھا کہ سلمان شادی سے پہلے جس لڑکی کو پسند کرتے تھے اس کے ساتھ اب بھی سلمان کے تعلقات ہیں۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ چاچا نے میری پریشانی دور کرنے کے لیے اپنے گاؤں سے لائے ہوئے نیم کے 7 پتے مجھے دیے اور کہا کہ میں روز کھانے میں ملا کر سلمان کو کھلا دوں۔ پورے 7 دن بعد سلمان اس لڑکی کو چھوڑ دیں گے اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں روز سلمان کو وہ دم کیے ہوئے نیم کے پتے روز کھانے میں ملا کر دینے لگی، لیکن جب 7ویں دن سلمان کھانا کھانے گھر واپس آئے تو میں نے وہی نیم کے پتے ان کے کھانے میں ملا دیے، لیکن ان کو تبھی ایک ضروری کال آ گئی، انہیں ارجنٹ کہیں جانا تھا، اسی لیے میں نے ان کا کھانا پیک کر دیا، لیکن تب تک سلمان فلیٹ سے نکل چکے تھے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی چلی گئی۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھے، نہ جانے مجھے کیا سوجھی کہ میں نے رکشہ روکا اور ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد سلمان ایک بہت بڑی بلڈنگ کے سامنے آ کر رک گئے۔ میں نے رکشے والے کو کرایہ دیا اور سلمان کا پیچھا کرنے لگی۔ تبھی سلمان اچانک کہیں غائب ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے ان کی پیٹھ دکھائی دی تو میں ان کے پیچھے ہو گئی۔ وہ ایک فلیٹ کے اندر چلے گئے تھے۔ میرے سارے شک صحیح نکلے تھے۔
سلمان میرے ساتھ بے وفائی کر رہے تھے۔ میں فلیٹ کے پاس پہنچی جس کا دروازہ سلمان بند کرنا بھول گئے تھے، لیکن میں جیسے ہی اندر گئی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی کہ اندر میرے پتی نہیں، میرے سسر یعنی میرے خالو تھے۔ انہوں نے بالکل ویسے ہی کپڑے پہن رکھے تھے جیسے آج سلمان نے پہنے ہوئے تھے۔ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ مجھے اب یاد آیا کہ ایسے ایک جیسے کپڑے چاروں باپ بیٹوں نے خالہ خالو کی اینیورسری پر پہنے تھے۔ خالو کے ساتھ کمرے میں جو عورت تھی اسے دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے اور گھبرا کر میرے ہاتھوں سے برتن گر گئے، جیسے پوری دنیا میری نظروں کے سامنے گھوم گئی تھی اور آسمان میرے سر پر ٹوٹ پڑا تھا، کیونکہ ان چھوٹے کپڑوں میں بے حیا عورت میری ماں تھی، میری سگی ماں، جو مجھے پیدا کرنے کے 3 مہینے بعد ہی چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ میری ماں میرے سسر یعنی اپنے جیجا کے ساتھ موجود تھی، جس کو دیکھنا میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں کبھی اپنی ماں سے ملوں، لیکن ایسی حالت میں کبھی وہ مجھے نظر نہیں آتی تو مجھے ان سے نفرت نہیں ہوتی۔ میں نے فون کر کے سلمان کو بھی وہیں بلا لیا۔ اب تو مجھے اپنی ماں سے حساب کتاب کرنا تھا، اور سلمان کے آنے تک میری خالو سے لڑائی ہو گئی، اور لڑائی میں خالو کے منہ سے کچھ ایسا نکلا کہ جو میں جانتی تو پہلے سے تھی، لیکن خالو کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ انہوں نے کچھ ایسا کہا کہ جسے سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے خالہ کو زہر دے کر مار دیا تھا، کیونکہ برسوں بعد خالو کو ان کی محبت یعنی میری ماں ملی تھی۔ خالو ہمیشہ سے ہی میری امی سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن کچھ حادثوں کی وجہ سے ان دونوں کی شادی نہیں ہو سکی، اور امی مجھے اور ابو کو چھوڑنے کے بعد لندن چلی گئی تھیں اور اب فیمس اور دولت مند ہو کر واپس آئی تھیں۔ خالہ کو مارنے میں میری ماں اور خالو دونوں کا ہاتھ تھا۔ سلمان کے وہاں پہنچتے ہی دونوں ہی اپنے گناہ سے مکر گئے، اور یہ دیکھ کر اور سن کر سب حیران رہ گئے کہ جس بلڈنگ میں ہم لوگ کھڑے تھے وہ بلڈنگ سلمان کی ہی تھی۔ یہ سلمان کا بزنس تھا، اور ایک سب سے اچھا کام سلمان نے یہ کیا تھا کہ اس بلڈنگ کے ہر فلیٹ میں ایک کیمرہ لگا ہوا تھا۔ خالو کے فلیٹ سے بھی کیمرہ نکلا تھا۔ یہ ویڈیو دیکھ کر سلمان اور ان کے دونوں بھائی ہی بھڑک اٹھے تھے۔ وہ اپنی ماں کے مجرموں کو کبھی معاف نہیں کر سکتے تھے۔ سلمان نے میری ماں اور اپنے باپ کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ سلمان نے سب کچھ ختم ہونے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ تم اس فلیٹ تک کیسے پہنچی تھی؟ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب میں نے سلمان کو سنا دیا، جسے سن کر سلمان نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ وہ شادی صرف اس لیے نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وہ پہلے اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ شادی کے بعد بھی اتنے بزی رہے کہ اپنا کریئر بنا سکیں، اس کے بعد ہی جا کر وہ اپنی فیملی بنانے کے بارے میں سوچیں۔ سلمان نے کہا کہ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میری جگہ ان کی زندگی میں کوئی بھی نہیں لے سکتا تھا۔ اس دن سلمان بلڈنگ کے کسی کام کے سلسلے میں وہاں گئے تھے، اور میں بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئی تھی، اور ان دونوں کے اصلی چہرے ہمیں معلوم ہو گئے تھے۔ جو بھی تھا گزر چکا تھا، اور میں سلمان کے ساتھ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ میں نے دوستی تو سب پڑوسنوں سے رکھی، لیکن کسی کو اتنا حق نہیں دیا کہ وہ میرے دل میں شک کا بیج بوئے۔ شک کا بیج انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی جو میں نے اپنے پتی پر شک کیا، لیکن ایک طرح سے یہ بھی اچھا ہوا کہ میرے سسر اور میری ماں کی سچائی کا سامنا بھی ہو چکا تھا۔ اب میں اور سلمان اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا بیٹا ہے۔ یہ تھی میری گزری ہوئی زندگی کی کہانی۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔